بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وہی مضمون بیان فرمایا جو پچھلی آیات میں اللہ نے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا تھا۔ وہ مضمون یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور عام کفار و مشرکین جو اسلام کے احکامات کا مذاق بناتے ہیں اور اسلام کی باتوں کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی کی نفرت دلائی۔ یہ مضمون پہلے آ چکا ہے۔ اہل ایمان کو دلی تعلقات صرف اور صرف صاحب ایمان سے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ صاحب ایمان سے محبت اس بنیاد پر ہو کہ اس کو اللہ اور اللہ کے نبی اور شریعت محمدیہ سے محبت ہے، دلی تعلق۔ البتہ اگر آپ کسی معاشرے میں رہ رہے ہیں تو آپ کو صاحب ایمان کے ساتھ غیروں سے معاملات پڑیں گے تو آپ ان سے دلی تعلقات تو قائم نہیں کیے جائیں گے، البتہ معاشرت ہے اور کاروباری اگر تعلقات ہیں تو ان تعلقات میں اس کے حقوق تو ادا کیے جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دلی تعلق جس میں آدمی اپنے راز و نیاز دوسروں کو دے اور دلی تعلقات کو قائم کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے تعلقات کا حق صرف صاحب ایمان کو دیا ہے۔ صاحب ایمان کے علاوہ کسی اور سے دلی تعلقات نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی آج کی آیت میں کہ وہ مسلمانوں کے دین کا مذاق بناتے ہیں، اس لیے ان سے اللہ نے نفرت دلائی دوستی کے اعتبار سے کہ تم اپنے راز و نیاز ایسے لوگوں کو مت دو۔ ایک مسلمان کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور محترم اس بات کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ شریعت کے احکام سے زیادہ ایک صاحب ایمان کے لیے کوئی چیز اہم نہیں ہو سکتی۔ تو جو لوگ اللہ کا یا اللہ کے نبی کا یا شریعت مطہرہ کا تمسخر اور استہزاء کریں، مذاق بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے تعلقات کو ختم کرنے کا حکم فرمایا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری باتوں کا کس طرح مذاق بناتے ہیں، اس کی ایک مثال دی۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے
تو یہ اذان کا مذاق بناتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ٹھٹا کرتے ہیں، کہیں تو اس کے اوپر اس کے الفاظ کے بارے میں الٹا سیدھا کہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کچھ ذرا بھی سمجھ ہوتی تو اذان امن عالم کے لیے، یعنی تمام عالم والوں کے لیے کامیابی کی طرف بلانے کی ایک دعوت ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر ذرا بھی ان کے اندر سمجھ ہوتی تو اذان کا مذاق نہ بناتے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ اذان کا یا احکام اسلام کے خلاف یہود و نصارہ کی سازشیں اور ان سے متاثرہ مشرکین کے خیالات کوئی نئے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان خیالات کا، ان کے ان غلط خیالات کا قرآن میں ذکر فرمایا کہ یہ احکام کبھی پردے کے خلاف، کبھی عورت کے جسم کو ڈھکنے کے متعلق یا عورت سے کام نہ کروانے کے متعلق۔ اسلام کے جو احکامات ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھو، مرد گھر کا ذمہ دار ہے، اس طرح کے جتنے اسلام کے احکام ہیں ان کے خلاف یہود و نصارہ کی سازشیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں۔ اسی کا قرآن میں یہاں ذکر فرمایا کہ وہ احکام اسلام کا مذاق بناتے ہیں، اس کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، ان کے اندر سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے تم دلی تعلقات کو، کیونکہ اللہ کو بھی جس طرح اپنے رسول سے محبت ہے، اسی طرح شریعت مطہرہ کے ایک ایک حکم سے محبت ہے، لہذا جو احکام اسلام کا، شعائر اللہ کا، دین کی بنیادی باتوں کا مذاق بنائے گا، اللہ تعالیٰ کو اس سے نفرت ہے۔ لہذا جس سے اللہ کو نفرت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا صاحب ایمان سے کہ تم بھی ان سے دلی تعلقات کو قائم نہ کرو۔ ہاں، تعلقات کو نبھانا الگ بات ہے، لیکن دلی تعلقات جہاں آدمی اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو جس طرح اپنے گھر والوں سے شیئر کرتا ہے، یا جس طرح کے دلی تعلقات ایک صاحب ایمان سے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ اس طرح کے تعلقات مت رکھنا۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں بہت کھلے طور پر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی یہود و نصارہ، ان میں سے ایسے لوگوں کو جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، تفریح کا ایک ذریعہ، اس کے احکامات پر تبصرہ کرنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا ہے، ایسے لوگوں کو اور ایسے کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ جو دین کو مذاق بناتے ہیں۔ اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، یہ نہ ہو کہ اعتراض کرنے والوں کی زبان میں اعتراض مسلمانوں تم بھی شروع کر دو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو، یعنی اذان دیتے ہو، تو وہ اس پکار کا مذاق اور کھیل نشانہ بنا دیتے ہیں، اذان کے خلاف اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں۔ اگر عقل ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اعتراضات یا اس طرح ہنسی مذاق اسلامی احکامات کے ساتھ نہ کرتے۔